عادت کو ہم پر فرض کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز، تو ہمیں نماز کے تعلق سے تمام مسائل کا سیکھنا بھی اتنا ضروری ہے جتنا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نماز میں اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو، اگر میں رکعت بھول جاؤں تو، نماز پڑھ کر اٹھ گیا اور رکعت بھول گیا، کسی نے آ کر بتایا تو میں کیا کروں؟ اور پھر جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو انسان پریشان نظر آتا ہے، پوری دہرا لوں، کیا کروں، کفارہ تو نہیں ادا کرنا پڑے گا، میں نے غلطی کی اور فلاں اور بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ روزے کا معاملہ لے لیجئے، کسی شخص نے روزے کی حالت میں انجانے میں، مطلب بغیر نیت کے کوئی چیز کھا لیا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن انجانے میں کھا چکا، اس لیے کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ روزہ ہے۔ اب سارا روزہ اس کا کشم و کش میں گزرتا ہے، ہوا نہیں ہوا، والد صاحب بول رہے ہو گیا، امی بول رہے نہیں ہوا، پڑوسی بول رہا ہو گیا، ادھر پڑوسی بول رہا نہیں ہوا، سامنے والا بول رہا ہو گیا، اور شام تک کشم و کش میں یا تو روزہ رکھتا ہے یا پھر سرے سے کچھ کھا لیتا اور کہتا میں توڑ ہی دیتا ہوں اس لیے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو حالانکہ ایک بنیادی چیز تھی کہ ایک انسان پہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان پہ روزوں کو فرض کیا، تو روزوں کے تعلق سے وہ باتیں بہت گہرائی کی نہیں، مختصر وہ مسائل جو روزے سے متعلق ہے کہ انجانے میں کھا لیا تو کیا کروں، روزے کی حالت میں کیا میں خوشبو لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا ہوں، یہ وہ سوالات جو لوگ عموماً کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، کس بنیاد پر؟ اس نے تیل لگا لیا۔ وہ کہا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، کیوں؟ تو تمہیں تیل لگایا روزے کی حالت میں۔ تو مطلب ایسی چیزیں جو بہت بنیادی بات ہے، اور یہ سب کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ چند مختصر مسائل جو کسی عبادت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن بہت سی بار اس میں ہم لوگ کوتا نظر آتے ہیں، ٹھیک، پوچھ لیں گے نا کسی سے، اور ہر بار جب کوئی ملتا نہیں ہے تو پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کسی عبادت کو ہم شک میں گزارے، اس لیے نماز میں کہا 3 یا 4 پڑھی، شک کو نکال دو، یقین کر لو اور بعد میں سجدہ سہو کر لو، لیکن شک میں عبادت مت کرو، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح روزے کے کچھ مسائل ہیں، اگر اس کو بھی ہم جان لیں تو پھر ہم شک میں نہیں ہوتے، نہ روزے کی ابتدا شک میں ہوتی ہے، نہ اس کی انتہا خاتمہ شک میں ہوتا ہے، نہ مہینہ شک میں شروع ہوتا ہے، نہ عید شک میں ہوتی ہے، ورنہ جب مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو ہر چیز میں شک اور شبہ، اور انسان یہ سوچتا ہے اس کو آج دہرا لوں کیا، اس لیے کہ مجھے شک ہو رہا ہوا یا نہیں ہوا، اور پریشان ہوتا ہے۔ تو چند مسائل میں رکھوں گا، اور مسائل کو جاننے کا ایک فائدہ یہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی مسئلے کے اوپر علم حاصل کرتا ہے، جیسا کہ فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، ان کے مسائل جانتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس عبادت کو بہت پختگی سے کر پاتا ہے، معلوم، مضبوطی کے ساتھ، چونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ یہاں غلط ہوں، یہاں نہیں ہوں، بالکل عبادت میری درست ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی، تو یہ مسائل جاننے کا علم ہوتا ہے۔ ورنہ ایک بات جب مسائل کی آتی ہے تو لوگ اکثر بولتے ہیں مسائل کے چکر میں نہیں جانا چاہیے، ہم صرف فضائل کے بارے میں بات کریں، فضائل بھی ہونا چاہیے، فضائل انسان کو کسی چیز کے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ عمل ہم کرے، چونکہ اس کے کیا فائدے ہوں گے، لیکن مسائل اس عمل کو کیسے کرے، اس کو تکمیل تک لے جانے میں فائدے مند ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم جہاں فضائل جانتے ہیں بہت سارے چیزوں کی، اس کے مسائل کو بھی جو بہت گہرائی میں لیکن مختصر ضروری ہوتے کسی عبادت کے لیے جاننے کی کوشش کریں، انہی چند باتوں کو آج میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے رمضان کے مہینے کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں، اور بہت سرسری طور سے مختصر چند باتیں رکھتا ہوا چلا جاؤں گا۔ رمضان کی شروعات چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب چاند دیکھنے کا معاملہ آتا ہے یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں صرف چاند دکھا یا نہیں دکھا اس کے چکر میں مسلمان 100 کروڑ کا موبائل کمپنیوں کا فائدہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو کال کرتا ہے، 10 کال تو ضرور گھماتا ہے کہ وہاں چاند دکھا ہے، یہاں چاند نہیں دکھا۔ تو کیوں نہ ہم اس مسئلے کو بھی کتاب و سنت سے جانیں اور مضبوطی کے ساتھ کریں، شک میں ہماری نہ رمضان کی ابتدا ہو نہ ہمارے روزے کی ابتدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چاند دیکھنے کے مسائل سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور رمضان کا چاند دیکھ کر ہمیں عید کرنا ہے، یاد رکھیے، اس بات کو ہم جان لیں۔ اسی طرح اگر بادل ہو تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، جو مہینہ گزر رہا ہے اس کو ہم 30 پورے کر لیں۔ ہم شعبان سے گزر رہے ہیں، اگر بادل کا معاملہ ہو تو ہم 30 دن اس کے پورے کر لیں، اور اس کے بعد ایک رمضان شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح معاملہ اگر عید کا ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر بادل کا مسئلہ ہے، چاند دکھا نہیں دکھا معلوم نہیں ہوتا آسانی سے، پھر 30 دن پورے کر لیں اور اس کے بعد ہم عید کر لیں۔ تو یہ بہت آسان چیز ہے، اور آج کل تو الحمدللہ بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا، لیکن ایک بات جو جاننا ضروری وہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہر فرد اگر چاند دیکھا اور نہیں دیکھا اس کی تصدیق اور اس کے لیے کوشش، اور اس کے لیے ہاں دیکھا نہیں دیکھا تم کیسے ثابت کرتے، ہم بتاتے کل سے روز رمضان شروع نہیں ہے اور فلاں ہے، اس طرح سے کریں گا تو پھر ہمارے نہ رمضان کی شروعات صحیح ہوں گی، نہ ہماری عید درست ہوں گی، نہ ہمارے روزوں کی ابتدا شروع ہوں گی کہ سحر کا آخری وقت کب ہے اس میں بھی مسئلہ، اور ہم افطار کریں تو کب کریں اس میں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا
ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہلال ایک کمیٹی ہوتی ہے ہر علاقے میں, ٹھیک ہے, وہ کمیٹی کی جب ہمیں بتا دے کہ ہاں چاند دکھ گیا تو ہم اس کے اعتبار سے اپنا عمل کریں گے. اگر وہ کہہ دے نہ دکھا تو ہم اپنے آپ کو روک لیں گے, بات رکھیں, ورنہ بہت زیادہ کثرت سے اختلاف ہوتا ہے. اور ہمارے اورنگباد جیسے چھوٹے شہر میں بھی 2 عیدوں کا تصور, مطلب ایک دن پہلے منا رہا ہے, دوسرا دوسرے دن کر رہا ہے, یا ہم ایک دن منا رہے ہیں اور ہمارے سے پڑوس میں 100 کلومیٹر پہ ایک شہر وہ کہتا ہے دوسرے دن عید ہے اور رمضان اس کا ایک دن بعد, اور جس نے ایک دن پہلے شروع کیا وہ مکمل اپنے روزے کو کش میں گزار رہا ہے کہ میرا درست ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں, چاند دیکھ کر ہم ابتدا کریں گے اور چاند دیکھ کر جو ہم عید کریں گے, اس بات کو یاد رکھیں. اور اس کے لیے ہلال کمیٹی ہوتی ہے. ہر شخص کو میدان میں کودنے کی اور اپنے اعتبار سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مسئلے کا علم لوگوں کو ہونا چاہیے, یاد رکھیں, ورنہ اتنا کشمکش ہوتا ہے. اور حالات تو یہاں تک ہے کہ ایک میڈیا چینل نے اس بات کو جو ہے نشر کیا, اس کو ریلے کیا کہ بہت ساری بار تو ہلال کمیٹیوں پر بزنس مین کارپوریٹ کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ چاند آج ڈکلیئر کرو ہی, اس لیے کہ مال آ گیا, اور اگر تم نے گڑبڑ کی اور رات میں 12 بجے اعلان کیا تو مال خراب ہو جاتا ہے. تو کارپوریٹ لیول پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یہ ڈکلیئر کر دی جائے. انداز لگائیے, چونکہ ہم لوگ اس طرح سے اختلاف کرتے ہیں تو لوگوں کو موقع ملتے ہیں پھر اس طرح کے کام کرنے کی. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں ڈیپینڈ ہوتے ہیں کسی پر, ہلال کمیٹیاں ہوتی ہے, لہٰذا ان کی بات کو مان لیں. اور یہ امت کا اجتماعی مسئلہ ہے, یہ انفرادی نہیں اس شہر کا یا میں اکیلا کر لوں گا عید کل, یہ اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے. لہٰذا اس پر ہم ڈیپینڈ رہیں. ان کی بات آ جائے, ان کی تصدیق آ جائے تو ہم لبیک کہہ دیں, اس کو مان لیں. ان کی تصدیق آ جائے کہ عید کل ہے تو ہم اس چیز کو مان لیں, یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متفق علیہ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ چاند دیکھے بغیر رمضان شروع نہ کرو, اور چاند دیکھے بغیر اگر رمضان ختم نہ کرو, اور اگر بادل والا ماحول ہو, بارش والا موسم ہو, بادل ہو, تو پھر 30 دن اس مہینے کے پورے کر لو. بالکل سادی بات ہے. اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس پر ہم جو ہے عمل کرنے کی بہرحال جو ہے کوشش کریں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت فرمایا اور کہا کہ چاند کے تعلق سے اگر سمجھ لیجیے ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹی کہتے ہیں کہ کل سے روزے شروع ہوں گے یا عید کل ہوں گی, سمجھ لیجیے, یا پرسوں ہوں گی, کل نہیں ہے. اب پرسوں کا دن آ گیا تو چاند بہت بڑا دکھ رہا, ارے گڑبڑ ہو گئی, عید کے دن روزہ رکھا دیے, حرام روزہ رکھا دیے. یا پھر شروع کرنے کے اندر دوسرے دن جب چاند دکھا تو بڑا دکھا, آج شاید 2 کا چاند دکھ رہا, 3 کا چاند ہے, روزہ ایک چھوٹ گیا, فلاں ہو گیا. ہم اختلاف نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہی ہوا کہ اختلاف ہوا کہ چاند 2 کا ہے, 3 کا ہے. لوگوں نے کہا, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا اختلاف مت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تمہارے دکھانے کے لیے چاند کو بڑا کر دیتا ہے. تو لہٰذا جب ہم طے کر لیں اور دیکھ لیں تو اس میں اختلاف نہ کریں, شک نہ کریں, اور بہرحال پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح عید ہوتی ہے. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید, ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے, پھر کیا ہوا, شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا, وہ احمق کہلائے گا, عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے.
शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब और सुन्नत में। पूछो तो सही, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह के एक होने का इकरार। अल्लाह ने फरमाया, मैं तन्हा हूँ, न मैंने किसी को जन्म दिया, न मुझे किसी ने जन्म दिया, और न मेरा कोई हमसर और बराबर है। इंसानियत और अमन का प्रचार। ए लोगो, सलाम को आम करो, आपस में सिला रहमी करो। नफ्स को शर से महफूज रखने की हिदायत। आखिरत की अबदी जिंदगी के सामने दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। तकवा और परहेजगारी की दावत। इससे पहले कि वो घड़ी आए जब बंदा ये कहे कि ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे और दुनिया में मौका दिया तो मैं नेक बन जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पैगाम कुरान जानिए शेख सुल्तान सैफ मोहम्मदी के साथ हर बुध दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इस्लाम की पाक दामनी पर लगाए गए इल्जामात। निकाह करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। इस्लाम की दूर अंदेशी पर उठाए गए सवालात। एड्स कितने सारे लोगों को है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, जब किसी ज़बान में ऑब्स्सिनिटी जाहिर होगी तो वहाँ अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना, मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। इसी तरह रोज़ों के लिए एक अहम चीज़ होती है कि नीयत। वैसे इस्लाम में हर इबादत के लिए नीयत का होना ज़रूरी है, शर्त है, याद रखिए। तो रोज़े भी ज़ाहिर सी बात है एक अहम इबादत है, फ़र्ज़ है, इसके लिए भी नीयत है, याद रखिए। लेकिन नीयत का क्या माना, इस बात को भी हम समझ लें, इसलिए कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। हर अमल नीयत से होते हैं, और हर हदीस की किताब उठा लें आप तो पहला बाब यही, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का इन्हिसार, आमाल का दारोमदार, आमाल नीयत से होते हैं। तो इस्लाम में हर चीज़ तो नीयत से है, तो लिहाजा रोज़े की बहुत सारे लोग नीयत करते हैं, तो रोज़े की नीयत है, लेकिन नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है, याद रखिए। हमारे पास नीयत के नाम पे चंद अल्फाज होते हैं, वो अल्फाज को अदा किया जाता है, और मुख्तलिफ दुआएं हैं, यहाँ कुछ चलती है, दूसरे इलाकों में और भी दुआएं देखी है जो लोग पढ़ते हैं। और जो कार्ड्स रमज़ान के टाइम टेबल मिले होंगे उस पर नीयत लिखी होंगी, सहर की एक नीयत लिखी होंगी, मतलब रोज़े शुरू करने की, उसके ख़ात्मे की एक दुआएं लिखी होंगी, और बहरहाल बहुत सारी बातें। तो याद रखिए, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, ठीक है। और जब ज़बान से कोई चीज़ कही जाती है तो क़ौल और क़रार कहते हैं उसको अरबी में। तो नीयत दिल का इरादा है, तो दिल में जब इंसान कोई चीज़ सोच ले वो उसकी नीयत है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने घर से निकला इस नीयत से कि मैं इस हॉल में हूँ इसलिए कि मुझे एक तकरीर देना है, तो यहाँ मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि मैं नियत करता हूँ जाने के रोशन गेट के हाजी अली फंक्शन हॉल में, वो मेरा कुछ भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे यहाँ जाना था, वो मेरा इंटेंट था। इंटेंट, निया कहते हैं इरादे को, दिल के इरादे को। इसके लिए अल्फाज कहना है तो क़ौल और क़रार हो गया। तो लिहाजा नीयत तो रोज़ों की करना है, लेकिन वो ज़बान से अदा नहीं करना है। जब आप रात को, आधी रात को उठे, जबकि आप रोज़ नहीं उठते, उठकर खाना आप खाते हैं, तो क्या नीयत होती है आपकी, बताइए। मैं रोज़ा रखूं, ये हो गई आपकी नीयत, ठीक। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और होने वाला है, तो आपकी नीयतें बन गई कि अब क्या रखना है हमें, रोज़े। तो ये माना है, लेकिन ख़ास तौर से अल्फाज अदा करना, बहरहाल जो अल्फाज हम अदा करते हैं यहाँ वो दुरुस्त नहीं है, ये सुन्नत से भी साबित नहीं है। लिहाजा हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। रोज़े की भी नीयत है, नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है, इसके लिए ख़ास कोई अल्फाज अदा नहीं करना है। इसी तरह रमज़ान के रोज़े के लिए नीयत भी हमारी खालिस हो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद की रिवायत है, दिखावे के रोज़ों को शिर्क कहा। मतलब किसी इबादत को अगर हम दिखावे के लिए करते हैं कि अब घर में सब रोज़ा रखेंगे तो खाना कौन बनाएगा, तो मैं भी रोज़ा रख लेता हूँ,
یہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا اس لیے کہ اب کھانا کون بنائیں گا، سب سمجھ رہے آپ، تو میں بھی رکھتا ہوں، یہ درست نہیں۔ نیت خالی اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو کہ میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ روزوں کو فرض کیا ہے اور اس عبادت کو مجھے اس مہینے میں پورا کرنا ہے، لہٰذا میں روزے رکھوں۔ یہ نہیں کہ اب کھانا کوئی نہیں بنائے گا تو میں رکھ لیتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ نیت درست نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہم نیت کریں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے روزے رکھیں، اس لیے کہ دکھاوے کے لیے روزے رکھنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان کے فرض روزوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت فجر سے پہلے ہوں گی، نفل روزے کی نیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے فجر کی، تو لہٰذا آپ جب سحر میں اٹھتے ہیں یہ نیت ہے، یا رات میں آپ جب سوتے ہیں اس نیت سے سوئیں کہ سحر میں اٹھوں گا تاکہ سحر کروں اور پھر روزہ رکھوں، اور اگر سحر میں نہ بھی اٹھ پائے انشاءاللہ تو روزہ آپ کا درست ہو جائیں گا ادھر، ٹھیک۔ اسی طرح آئیے اب سحر کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ اس کے تعلق سے چند مختصر سے اس کے مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ سحر کھانے میں برکت ہے، یاد رکھیے، نیند سے اٹھنے کے بعد خاموخواہ نہیں سونا چاہیے، مطلب سحر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سحر میں برکت ہے، جاگنے کے بعد سحر کو خاموخواہ چھوڑنا درست نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ روزوں کے لیے سحر کا کرنا شرط، فرض یا واجب بھی نہیں ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ۔ سحر کو کرنا چاہیے، مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھیے یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی سحر نہ بھی کرے تو روزہ بالکل درست ہے، لیکن خاموخواہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بات تب لاگو ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں، مثال کے طور پر فجر کی اذان ہوئی، جب آنکھ کھلی کسی وجہ سے نیند نہیں کھل سکی، اب صبح اٹھنے کے بعد اب روزہ میں کیا کروں، رکھوں یا نہیں رکھوں، اس لیے کہ سحر نہیں ہوئی نا، اور سحر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں۔ سحر بہت اچھا عمل ہے، سحر میں برکت ہے، سحر سنت ہے، یہ مستحب ہے، کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اگر کبھی نہ ہو سکے تو روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں روزہ درست ہے نہیں درست ہے، اور ایک صاحب نے تو ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ جب وہ کبھی ایسا ہوتا کہ سحر نہ ہو پاتی تو جب اٹھتے جب سحر کر لیتے، مطلب اتنا سحر کو انہوں نے فرض سمجھا، اب روزہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، اذان بھی ہو رہی تو کچھ چیزیں کھا لیتے، ایک لقمہ کھا لیا، تھوڑا سا پانی پی لیا، اس لیے کہ بولے وہ ضروری ہے نا۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں، یاد رکھیں، شرط، کنڈیشن نہیں ہے اس عمل کی عبادت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرما رکھا ہے سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے، لیکن یہ واجب نہیں، یاد رکھیں، چھوٹ جائے بھی تو آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ روزے کو کنٹینیو کیجیے۔ ہاں صحت کا مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے، آپ جیسا کوئی ایسا مریض ہے جو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھوکا رہ سکتا، لیکن رات میں کھایا ہوا صبح دوسرے دن نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر صحت ہے تمام چیزیں تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کنڈیشن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سحر میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس آج کل بہت مختلف انتظامات ہیں اٹھنے کے لیے، اور اللہ رحم کرے کچھ تو حرام نہیں ہے، کوئی ڈھول بجا کر اٹھاتا ہے، کوئی شہنائی بجا رہا ہے سحر میں، تو کوئی ڈی جے بھی بجا رہا ہے نیت ثواب کی نیت سے، تو کہیں قوالیاں چل رہی ہے تو کہیں کچھ اور چل رہا ہے کہ بھائی لوگ اٹھ جائے، اس وجہ سے لوگ مختلف علاقوں میں کبھی کچھ نہ ملے تو الیکٹرک پولس کو بجاتے ہیں زور زور سے آ کر، اٹھ جائیے بول کر، کوئی گھنگرو بجاتا ہے، الگ الگ قسم کے باجے اور گاجے بجاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سحر کے اٹھنے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور اتنا پیارا سنت طریقہ ہے جو ختم ہو چکا ہے، یاد رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں آج اگر اس کو شروعات کیا جائے تو گلا دبانے کے لوگ کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اول اذان دی جاتی تھی، مطلب سحر کے اٹھانے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی، اور بلال رضی اللہ عنہ عموماً اس اذان کو دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بلال اذان دے تو تم کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ بلال وہ اذان جو دیتے ہیں وہ فجر کی نہیں ہوتی، مطلب وہ جگانے کے لیے، وہ تہجد کے لیے، اور اس کے بعد جو دوسری اذان ہوتی ہے ام مکتوم جو دیتے ہیں تب تم رک جاؤ، مطلب کھانا مت کھاؤ، وہ چونکہ فجر کی اذان دیتے ہیں۔ تو ایک سنت طریقہ موجود ہے، پھر بھی ڈھول تاشے گھنگرو باجے الیکٹرک پول، چونکہ الیکٹرک پول کو بجانا درست نہیں، ایک تو اس میں الیکٹریسٹی لیک ہو سکتی ہے، دوسرا پبلک پراپرٹی ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لائٹ بند ہو جائے تو سڑک پہ اندھیرا ہو جائیں گے، ہے نا، تو لیکن مختلف چیزیں استعمال کی جا رہی، جبکہ یہ ہے، یہ موجود طریقہ ہے، اذان دی جا سکتی ہے، یاد رکھیے اس کے لیے۔ بہرحال بہت سارے مسلم ممالک میں الحمدللہ اذان دی جاتی ہے اٹھنے کے لیے، بہرحال لیکن کرنا چاہیے، سنت طریقہ یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سحر کے تعلق سے اور چند باتیں وہ یہ ہے
کہ اگر سحر کھاتے وقت اذان ہو جائے تو آپ کو سحر اچانک نہیں چھوڑنا ہے، جو آپ لقمہ کھا رہے اسے کھا لے اور اپنی سحر کو فوراً ختم کر دے، اچانک نہیں، مطلب ایسا ہوتے ہی لوگ تک دیتے. اور ویسے بھی ہمارے اس ماحول کے اندر احتیاطی معاملہ بہت زیادہ چلتا ہے، احتیاطی، ہر چیز میں احتیاط. حالانکہ میں کبھی کبھی سوال بھی کرتا ہوں، آپ اس میں کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ مثال، احتیاطاً 10 منٹ پہلے سحر ختم کر دی جائے تو کیا معاملہ؟ اچھا ہی نا، احتیاطاً اگر افطار کو 10 منٹ لیٹ کر دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں سوال کرتا ہوں، زکوٰۃ دینے کے بعد احتیاطاً ڈبل زکوٰۃ دے دینا، جیسے میری زکوٰۃ ہو رہی 5000 تو احتیاطاً اور 5 دے دوں، اس میں احتیاط نظر نہیں آتی کبھی زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں نہیں، احتیاطاً ایک اور حج کرنے اس میں نہیں. لیکن یہاں بڑی احتیاطیں نظر آتی، 10 منٹ کھینچ ڈالے. اب دونوں طرف 10 منٹ بولے تو 20 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے. جب کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ افطار سحر کو تاخیر تک، مطلب دیر تک کرنا چاہیے. دیر تک کا معنی اس کے دیے ہوئے وقت، آخر وقت تک. دیر تک کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اس کے وقت کے بعد بھی، ٹھیک. اور افطار میں جلدی کرنا ہے، معنی کیا ہے؟ افطار کا وقت ہوتے ہی. ورنہ ایک مرتبہ ایک افطار میں گیا تو ایک صاحب مجھے تنزیہ طور پر کہنے لگے، ہاں تم تو جلدی کر لو نا. میں نے کہا کیوں؟ تو تمہارے پاس تو جلدی کرتے نا، افطار میں جلدی کر لو. تو میں نے کہا جلدی سے مراد ہے اگر مغرب 7:10 پہ ہو رہی ہے تو ہم افطار 7:10 پہ کر لیتے، احتیاطاً 7:15 پہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اگر مغرب سورج غروب 7:10 پہ ہوتا ہے تو ہم 7:09 پہ کریں گے، یہ غلط ہو جائیں گا. وقت ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے اور وقت ہونے تک سحر کرنا چاہیے، معنی. تو احتیاط کر کے اتنا ہو گیا کہ اب تو ٹائم ٹیبل میں 20 منٹ کا بھی فرق ہے. 2 ٹائم ٹیبل سے، ایک 20 منٹ بعد تک موقع دے رہا ہے، ایک 20 منٹ پہلے کٹ آف کر دے رہا ہے. اللہ رحم کرے، ایسا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائیں گا. تو بہرحال آخر تک ہمیں سحر کرنا ہے، اس کے وقت تک، اور افطار میں ہمیں جلدی کرنا یاد رکھیے. اور افطار کے لیے یاد رکھیے غروب آفتاب شرط ہے. اور اس سحر میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کہا کہ سحر میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ انبیاؤں کی سنت میں سے ہے. انبیاؤں کی سنت میں سے ہے کہ سحر وہ دیر تک، مطلب آخر وقت تک کرتے تھے، اور افطار میں جلدی مطلب اس کا وقت شروع ہوتے ہی کرتے تھے. تو لہٰذا آپ اپنے اعتبار سے آپ جان لیں کہ سن سیٹ کب ہوتا ہے، سورج کب غروب ہو جاتا ہے، وہ ٹائم آپ کے افطار کا ٹائم یاد رکھیے. ورنہ ہمارے پاس عموماً 5, 7 اور 10 منٹ کا بھی فرق رکھا جا رہا ہے احتیاط کے نام پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حقیقی کامیابی کے روشن اصول.